الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم صدق الله العظيم۔ معزز ناظرین، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور سیرت کے متعلق شفا شریف کے مسلسل دروس جاری و ساری ہیں۔ گزشتہ نشست میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حسن عشرت، حسن معاشرت اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق حسنہ، اخلاق عظیمہ کے مختلف پہلو بیان کیے گئے۔ آج کی اس نشست میں اسی کے متعلق اور بھی احادیث مبارکہ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ قال انس رضی اللہ عنہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف قط وما قال لشیء صنعته لما صنعته ولا لشیء ترکته لما ترکته۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی 10 سال خدمت کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دولت خانے میں ہی رہا کرتے تھے، 10 سال حضور کی خدمت میں رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں خدمت کیا، اس 10 سال کے دوران کبھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے اف تک نہیں فرمایا۔ وما قال لشیء صنعته، اور آپ نے نہیں فرمایا اس چیز کے بارے میں، جو اس کام کے بارے میں جو میں نے کیا۔ کوئی کام اگر میں کیا تو حضور یہ نہیں فرمائے کہ اے انس تم نے ایسا کیوں کیا، اور جس کام کو میں چھوڑ دیا، کوئی کام اگر نہیں کیا تو اس کے بارے میں آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، کیوں چھوڑ دی۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شفقت، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن معاشرت، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نرمی کا یہ عالم ہے کہ بڑے تو بڑے، چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی آپ نہایت مشفق تھے، نہایت رحم دل تھے، نہایت نرم طبیعت کے تھے۔ کوئی اگر بچے صحابہ کرام کی اولاد یا بچے اگر آگے حضور کے پاس رہتے تو آپ ان کو کبھی سختی سے منع نہیں فرماتے، کبھی آپ ان کو نہیں ڈانٹتے، آپ ان کو کوئی چیز کا حکم دیتے اور وہ بچپن کی وجہ سے وہ بچے اگر کوئی کام نہیں سنتے تو آپ غصے میں نہیں آتے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ما کان احد احسن خلقا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دعاہ احد من اصحابہ ولا اہل بیتہ الا قال لبیک۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کوئی بھی شخص اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ اچھے اخلاق والا نہیں ہے، یعنی حضور سب سے زیادہ حسن اخلاق والے تھے۔ ما دعاہ احد من اصحابی، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھیوں میں سے، صحابہ میں سے کوئی اگر آپ کو حضور کو اگر کوئی بلاتے یا اہل بیت میں سے کوئی بلاتے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام لبیک فرماتے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام حاضر ہو جاتے۔ آپ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ تو بہت بلند ہے، لیکن سادگی کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی صحابی اگر آپ کو پکار دے یا بلا دے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے جاتے۔ اہل بیت ازواج مطہرات میں سے اگر کوئی آپ کو بلاتے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے جاتے۔ وقال جریر بن عبد اللہ ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط منذ اسلمت ولا رآنی الا تبسم۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کبھی مجھ سے اپنے چہرے انور کو نہیں چھپائے، منذ اسلمت، جب سے میں اسلام قبول کیا، ولا رآنی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھ کو نہیں دیکھے مگر آپ مسکرائے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ صحابی جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تشریف حاضر ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام منع نہیں کرتے، ما حجبنی رسول اللہ، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو منع نہیں فرمائے۔ یعنی میں حضور سے ملاقات کرنا چاہا تو حضور کبھی یعنی نہیں روکے اب، یعنی جب بھی میں حضور سے ملاقات کرنا چاہتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام برابر وقت عنایت فرماتے، اور جب بھی آپ مجھ کو دیکھتے تو مسکراتے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق ہے۔ کوئی اگر ملاقات کرنا چاہتا، کوئی اگر آپ سے ملاقات کرنا اگر چاہتے تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام برابر آپ اس کو وقت عنایت فرماتے اور اس سے آپ ملاقات، اس کو شرف ملاقات عطا فرماتے۔ وَكَانَ يُمَازِحُ أَصْحَابَهُ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے مزاح فرماتے تھے، خوش مزاجی۔ وَيُخَالِطُهُمْ، اور ان کے ساتھ گھل مل کر رہتے تھے، اب تکلف نہیں فرماتے تھے۔ وَيُحَادِثُهُمْ، اور ان سے گفتگو بھی فرماتے تھے۔ وَيُدَاعِبُ صِبْيَانَهُمْ، اور ان کے بچوں کے ساتھ بھی آپ خوش مزاجی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ وَيُجْلِسُهُمْ فِي حِجْرِهِ، اور اپنے گود میں ان کے بچوں کو بھی بٹھاتے تھے، چھوٹے بچوں کو۔ یعنی اتنی محبت اور اتنا اخلاص اور اتنی شفقت اور ہمدردی کا معاملہ تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت اور پوری انسانیت سے اس قدر محبت فرماتے تھے۔ وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، غلام اور آزاد، آزاد اور غلام کی دعوت کو بھی آپ قبول فرماتے۔ غلام کو معاشرے میں کم نظر سے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں کو آپ ایک ہی نظر سے دیکھتے تھے۔ تمام انسان آپ کے پاس برابر تھے، انسانیت کی بنیاد پر سب برابر تھے۔ غلام ہونے کی وجہ سے آپ اس کو کم نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس کی دعوت کو بھی آپ قبول فرماتے تھے۔ والامتی، اور باندی کی دعوت کو بھی آپ قبول فرماتے۔ والمسکینی، مسکین، غریب، محتاج آدمی بھی اگر آپ کو بلاتا، دعوت دیتا اپنی حیثیت کے مطابق، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی دعوت کو بھی قبول فرماتے۔ وَيَعُودُ الْمَرْضَىٰ، اور آپ بیماروں کی عیادت فرماتے، مزاج پرسی فرماتے۔ فی اقصى المدینہ، مدرسے یعنی مدینے کے دور دراز کے علاقے میں بھی جا کے، یعنی آپ کے دولت گدے سے، آپ کے کاشانہ مبارکہ سے بھی اگر کوئی گھر دور ہو بیمار کا تو آپ برابر تشریف لے جاتے اور اس کی عیادت فرماتے۔ وَيَقْبَلُ عُذْرَ الْمُعْتَذِرِ، عذر پیش کرنے والے کے عذر کو آپ قبول فرماتے۔ کسی شخص سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی اور وہ معافی مانگتا یا عذر پیش کرتا تو آپ اس کے عذر کو قبول فرما دیتے ہیں۔ قال انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ملتقم احد اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینحی رأسہ حتی یکون الرجل هو الذی ینحی رأسہ وما اخذ احد بیدہ فیرسل یدہ حتی یرسلها الاخذ ولم یر مقدما رکبتیہ بین یدی جلیس لہ۔ اب یہاں پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق کے اور بہت سی چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔ علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گوش مبارک یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں کے قریب اگر آ جاتا تو فینحی رأسہ، کہ حضور اپنے سر کو پھیرتے ہو، ایسا نہیں ہوا۔ یعنی کوئی اگر حضور سے بات کرنے کے لیے حضور کے قریب جب آ جاتا، کانوں کے قریب، تو حضور اپنے چہرے کو نہیں پھیرتے، یعنی جب تک وہ اپنی بات ختم کر کے وہ خود نہیں پلٹ جاتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف سے اپنے چہرے کو نہیں پھیرتے۔ یعنی یہ حسن اخلاق ہے، یعنی کوئی شخص بات کر رہا ہے تو اس کی بات پوری توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، اس کو وقت دینا چاہیے، اس کی طرف انہماک ہونا چاہیے۔ وما اخذ احد بیدہ،
اور کوئی شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک ہاتھ کو نہیں تھامتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ہاتھ کو چھوڑ دیتے ہو، یہاں تک کہ وہ ہاتھ پکڑنے والا خود حضور کے ہاتھ کو چھوڑ دے۔ یعنی کیا مطلب، کوئی شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب مصافحہ کرتا، ہاتھ ملاتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو الگ نہیں کرتے، اپنا ہاتھ نہیں چھڑا لیتے، وہ خود جب تک کہ اپنا ہاتھ نہ چھڑا لے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق اور محبت کا یہ عالم تھا، کوئی اگر آپ کا ہاتھ تھام لے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ دیتے۔ ہاں، وہ خود آدمی اگر وہ مصافحہ کرنے والا اگر جا رہا ہے، اپنا ہاتھ الگ کر رہا ہے تو الگ بات ہے، لیکن حضور اپنی طرف سے اپنا ہاتھ الگ نہیں فرما دیتے۔ ولم یرا مقدما، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی اپنے پیروں کو، اپنے گھٹنوں کو آپ کے سامنے، آپ کے ساتھ بیٹھنے والوں کے سامنے پیروں کو پھیلاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ یعنی کوئی محفل میں بیٹھے ہوئے تو آپ اپنا پیر یعنی قدم مبارک کو آپ نہیں پھیلاتے تھے، بلکہ دونوں یعنی آپ زانوں پر بیٹھتے تھے، پیرا نہیں پھیلاتے تھے۔ لوگ اگر محفل میں اگر ہوتے تو یہ بھی آداب بتا رہے ہیں، یہ نہایت تواضع کی بات ہے۔ وَكَانَ يَبْدَأُ مَنْ لَقِيَهُ بِالسَّلَامِ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جو آپ سے ملاقات کرتا، آپ اس پر آپ پہل کرتے تھے سلام میں، یعنی اس کے ساتھ، یعنی جو بھی آپ سے ملاقات کے لیے آتا اس سے پہلے آپ سلام کرتے تھے، اس شخص کے سلام کرنے سے پہلے آپ سلام کرتے تھے۔ یعنی سلام میں پہل کرنا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کریمہ ہے۔ وَيَبْدَأُ أَصْحَابَهُ بِالْمُصَافَحَةِ، اور آپ اپنے ساتھیوں کا آغاز فرماتے مصافحہ سے، صحابہ سے مصافحہ کرنے میں آپ پہل کرتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ سلام کرنا، سلام میں پہل کرنا بھی حضور کی سنت، اور مصافحہ کرنا، مصافحے میں پہل کرنا، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کریمہ۔ لم یرا قط مادًا رجلہ بین اصحابہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی اپنے دونوں پیروں کو دراز کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، قدموں کو، بین اصحابہ، اپنے صحابہ کے درمیان۔ اوپر جو بات بتائے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اگر کوئی بیٹھ دے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھٹنوں کو ان کے گھٹنوں سے آگے نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی آداب بتا رہے ہیں کہ ساتھیوں کا خیال رکھنا چاہیے بیٹھنے میں۔ پھر دوسرا پہلو بتا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی پیروں کو دراز کرتے ہوئے، پھیلاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا صحابہ کے درمیان۔ صحابہ کی محفل میں، صحابہ کے ساتھ جب آپ بیٹھتے، صحابہ آپ کی محفل میں بیٹھے ہوتے تو آپ ان کے سامنے اپنے پیروں کو نہیں پھیلاتے۔ حتی یضیق بہما علی احد یکرم من یدخل علیہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو بھی آتے آپ ان کا ان کی عزت کرتے آپ، یعنی ان کو اکرام کے ساتھ ان کا معاملہ کرتے، یعنی ان کے ساتھ اکرام سے، عزت سے پیش آتے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کے احترام کا آپ نے حکم فرمایا۔ وَرُبَمَا يَبْسُطُ لَهُ وَرُبَمَا بَسَطَ لَهُ ثَوْبَهُ، بسا اوقات آپ آنے والوں کے لیے اپنی چادر کو بھی آپ پھیلا دیتے، یعنی چادر کو ان کے لیے بچھا دیتے آپ کشادہ کر کے۔ وَيُؤْثِرُهُ بِالْوِسَادَةِ، اور آپ ان کو ترجیح دیتے تکیے، اس تکیے کے مسئلے میں جو آپ کے نیچے ہوتا، یعنی گو تکیہ وغیرہ یا کچھ آپ لگا کے بیٹھے ہوئے، تو آپ اگر کوئی مہمان آپ کے پاس آتا تو آپ تکیہ اس کی طرف آگے بڑھا دیتے۔ یہ بھی آداب بتائے جا رہے ہیں۔ وَيَعْزِمُ عَلَيْهِ فِي الْجُلُوسِ عَلَيْهَا إِنْ أَبَى، اور آپ اصرار کرتے اس شخص سے کہ وہ اس تکیے پر بیٹھے، اگر وہ انکار کرتا تب بھی آپ اس سے آپ یہ اصرار کرتے کہ وہ تکیے پر بیٹھے۔ وَيُكَنِّي أَصْحَابَهُ وَيَدْعُوهُمْ بِأَحَبِّ أَسْمَائِهِمْ، اور اپنے صحابہ کو آپ کنیت سے پکارتے۔
اور ان کو یعنی صحابہ کی آپ کنیت بھی رکھتے تھے، کس صحابی کی کیا کنیت رکھنا ہے، اور آپ صحابہ کو پکارتے ان کے اچھے پیارے ناموں سے تکریمۃ اللہ، ان کے اعزاز کے طور پر. ولا يقطع على احد حديثه حتى يتجوز فيقطعه بنهي او قيام. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی شخص کی بات کو نہیں کاٹتے یہاں تک کہ وہ مکمل کر لے. کیا آپ اس کو کاٹتے ہو نہیں کے ذریعے یا قیام کے ذریعے؟ یعنی اگر کوئی شخص آپ کی محفل میں آتے، کوئی شخص آتا اور آپ بات کرتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بات پوری سن دے، اس کی بات ختم ہونے سے پہلے آپ کلام نہیں فرماتے، اس کی پوری بات سن دے، بات نہیں کاٹتے. تو یہ بھی آداب بتایا جا رہے ہیں کہ کوئی شخص اگر بات کر رہا ہو تو ہم چاہیے کہ ہم اس کی بات سنیں، پہلے اس کی بات مکمل ہونے کے بعد ہم اس کے بعد بات کریں. وَيُرْوَى بِانْتِهَاءٍ أَوْ قِيَامٍ. وَرُوِيَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْلِسُ إِلَيْهِ. یعنی اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ حضور علیہ کوئی شخص بات کر رہا ہے تو حضور اس کو نہیں روکتے، فوراً بات کرنے دیتے، اس کی بات مکمل ہونے کے بعد پھر آپ اس کو جواب دیتے، پھر آپ کلام فرماتے. یا کوئی شخص بات ہی کر رہا ہے، آپ اٹھ کے چلے جا رہے ہیں محفل سے، ایسا نہیں کرتے تھے، اس کی پوری بات سنتے تھے آپ. وَرُوِيَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْلِسُ إِلَيْهِ أَحَدٌ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَّا خَفَّفَ صَلَاتَهُ. اور روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی شخص نہیں بیٹھتا تھا، وَهُوَ يُصَلِّي، جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہو، مگر آپ اپنی نماز کو یعنی نماز میں تخفیف فرماتے. وَسَأَلَهُ عَنْ حَاجَتِهِ، اور اس کی ضرورت کے بارے میں اس سے پوچھتے. فَإِذَا فَرَغَ، جب وہ اپنی حاجت کو بیان کر کے، جب حاجت کے بیان سے جب فارغ ہو جاتا تو آپ اپنی نماز کی طرف لوٹ کر آتے ہیں. یعنی کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا ہوا ہے اگر حضور سے بات کرنے کے لیے یا کوئی اپنا مسئلہ پیش کرنے کے لیے، اور حضور نماز اگر پڑھ رہے ہوں، اس وقت اگر کوئی شخص آتا تو آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ نماز طویل پڑھتے تھے، نفل نمازیں وغیرہ. لیکن کوئی شخص ضرورت مند اگر آپ کے پاس آ جاتا اور آپ کے انتظار میں بیٹھتا تو آپ نماز یعنی مختصر کرتے، زیادہ طویل نہیں پڑھتے، نماز سے فارغ ہوتے، پھر اس کے بعد اس سے پوچھتے کہ بھئی تمہاری کیا ضرورت ہے، تمہارا کیا مسئلہ ہے، اس کی ضرورت کو آپ پوری فرماتے. پھر اس کے بعد نماز پھر اور تفصیل سے اور طوالت کے ساتھ آپ نماز ادا فرماتے. تو یعنی ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کا اور پریشان حال لوگوں کا بہت خیال فرماتے تھے. وَكَانَ أَكْثَرَ النَّاسِ تَبَسُّمًا وَأَطْيَبَهُمْ نَفْسًا مَا لَمْ يَنزِلْ عَلَيْهِ قُرْآنٌ أَوْ يَعِظُ أَوْ يَخْطُبُ أَوْ يَعِظُ أَوْ يَخْطُبُ. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوش دل تھے، یعنی اچھی طبیعت کے تھے. ما لم ينزل علیہ قرآن، یعنی آپ ہنسمکھ تھے، آپ یعنی خوش مزاج تھے. ما لم ينزل علیہ قرآن، جب تک کہ آپ پر قرآن نازل ہو. قرآن اگر نازل ہوتا تو آپ پوری توجہ قرآن کی طرف دیتے، یا آپ نصیحت نہ فرما رہے ہو، نصیحت جب فرماتے تو آپ بالکل باوقار انداز میں ہوتے، اور اس کے بعد جب آپ فارغ ہو جاتے نصیحت فرمانے سے یا خطبے سے تو صحابہ کرام کے ساتھ آپ گھل مل کر گفتگو فرماتے، یعنی ان کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ بات کرتے. وقال عبد اللہ بن الحارث ما رأيت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر مسکراتے ہوئے کسی شخص کو نہیں دیکھا. وعن انس رضی اللہ عنہ کان خدم المدینہ یأتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الغداة بآنیتہم فیہا الماء فما یؤتى بآنیة الا غمس یدہ فیہا وربما كان ذلك في الغداة الباردة يريدون به التبرك. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ فرماتے ہیں کہ نبی مدینہ منورہ کے خادمین، خدمت گزار، وہاں پر کام کاج کرنے والے لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. جب آپ صبح یعنی فجر کی نماز ادا فرماتے تو وہ لوگ اپنے برتنوں کو، اپنے پیالوں کو لے کر آتے، ایسے برتنوں کو لے کر آتے جس میں پانی ہوتا تھا،
تو کوئی برتن حضور کے پاس نہیں لایا جاتا مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس میں اپنا دست مبارک ڈبا دیتے، یعنی برکت کے لیے، یعنی تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دست مبارک کی برکت ان کے پانی میں آ جائے اور ان کو شفایا بھی ملے۔ اور بسا اوقات یہ معاملہ ہوتا سخت سردی کے موسم میں بھی، یعنی سخت سرما کا موسم اگر ہوتا تب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی یعنی دل جوئی فرماتے۔ آپ یہ نہیں فرماتے کہ سردی زیادہ ہے لہذا آج تم مت آؤ، آج تم اس کام کے لیے میرے پاس مت آؤ، ایسا منع نہیں فرمایا۔ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے آپ اپنی ذاتی تکلیف کو برداشت کیا کرتے تھے۔ آپ نے سردی کو برداشت فرمایا اور اپنا دست مبارک لوگوں کے پانی کے برتنوں میں آپ نے ڈال دیا تاکہ ان کو اس کی برکت حاصل ہو۔ تو اس سے یہ عقیدہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام استبراق مانتے تھے، حضور کے دست مبارک میں برکت کو مانتے تھے وہ لوگ۔ اسی نیت سے تو وہ لوگ پانی کے یعنی پیالے وغیرہ، ظروف، مشکیزیں وغیرہ لے کر آتے تھے، برتن لے کے آتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دست مبارک پانی میں ڈال دیتے اور صحابہ وہ پانی پیتے اور بیماروں کو پلاتے اور وہ شفا یاب ہوتے۔ ایک طرف اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے مسائل کو حل فرماتے تھے، لوگوں کے مشکلات میں ان کی مدد فرماتے تھے، لوگوں کو آپ مایوس نہیں کرتے تھے، لوگوں کو آپ یعنی محبتیں عطا فرماتے تھے، لوگوں کے خاطر، لوگوں کے فائدے کے خاطر آپ تکلیف بھی برداشت کرنا آپ گوارا فرماتے تھے۔ اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، حضور کی بارگاہ میں جو لوگ پانی کے پیالے اور برتن اور مشکیزیں لے کر آتے تھے ان کا مقصد یہ تھا، ان کی نیت یہ تھی کہ وہ حضور کے دست مبارک کی برکت کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو نبی کے ہاتھ کو لگا ہوا پانی یہ اس میں برکت ہوتی ہے، یہ صحابہ کے عقیدے اور ان کے عمل سے ثابت ہے۔ وَأَمَّا الشَّفَقَةُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّأْفَةُ وَالرَّحْمَةُ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ فقد قال اللہ تعالی فیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وقال تعالی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اب اس فصل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت اور رأفت اور رحمت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص وصف ہے، حضور کی ذات سرتاپا رحمت ہے، رحمت مجسم ہے، نور مجسم، پیکر رحمت ہے۔ آپ کا وجود سراپا رحمت ہے، سارے عالموں کے لیے، ساری کائنات کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، ہر مخلوق کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کی جو رحمت ہے، شفقت ہے تمام مخلوقات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 128، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان کے لیے ناگوار ہے، یعنی نبی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم مشقت میں پڑھو، تمہارا مشقت میں پڑھنا، پریشانیوں میں پڑھنا، تکلیفوں میں پڑھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، یعنی تمہارے مشقت اور تکلیف میں پڑھنے کو حضور پسند نہیں فرماتے، یہ چیز ان پر گراں گزرتی ہے، یعنی تمہاری سہولت اور تمہاری آسانی نبی چاہتے ہیں۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی کی وہ بہت ہی خواہش رکھتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ، تم ہدایت یافتہ رہو۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر تو بہت زیادہ مشفق ہے، خوب رحم کرنے والے، مہربان ہے۔ وقال تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے، ساری کائنات کے لیے، مکمل پوری کائنات کے لیے ہم نے آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس میں عالمین میں تمام مخلوقات آ گئے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کے لیے حضور رحمت ہے۔ وقال بعضهم من فضله صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی اعطاه اسمین من اسمائه فقال بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وقال بعض علماء نے فرمایا من فضلہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نام عطا فرمائے اپنے ناموں میں سے۔ اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ رؤوف ہے، رحیم۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ رؤوف اور رحیم کا نام اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ فقال پس اللہ نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں پر خوب رحم کرنے والے، خوب مہربانی فرمانے والے۔ وحکا نحوہ الامام ابو بکر بن فورک حدثنا الفقی ابو محمد عبد اللہ بن محمد الخشنی بقراءتی علیہ حدثنا امام الحرمین ابو علی الطبری حدثنا عبد الغافر الفارسی حدثنا ابو احمد الجلودی حدثنا ابراہیم بن سفیان حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا ابو الطاہر انبأنا ابن وهب انبأنا یونس عن ابن شہاب قال غزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوة وذكر حنین قال فأعطى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوان بن امیہ 100 من النعم ثم 100 ثم 100 قال ابن شہاب حدثنا سعید بن المسیب ان صفوان قال والله لقد أعطاني ما أعطاني وإنه لأبغض الخلق إلي فما زالني يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي۔ ابن شہاب سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے غزوہ فرمائے، جنگ فرمائے، اور انہوں نے جنگ حنین کا ذکر کیا اور وہاں پر مال غنیمت ملا۔ تو راوی کہتے ہیں ابن شہاب پس اللہ کے رسول علیہ السلام صفوان بن امیہ کو آپ نے 100 عمدہ اونٹ عطا فرمائے، پھر 100 عطا فرمائے، پھر 100 عطا فرمائے، یعنی ایک ہی نشست، ایک ہی محفل میں، ایک ہی مرتبہ میں 300 اونٹ ایک شخص کو عطا فرمائے۔ قال ابن شہاب، ابن شہاب نے کہا حدثنا سعید بن المسیب، ہم کو حدیث سعید بن مسیب نے حدیث بیان کی کہ صفوان نے یہ کہا تھا کہ واللہ اللہ کی قسم لقد اعطانی، یقیناً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو عطا فرمایا جو کچھ انہوں نے دیا، وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ الْخَلْقِ، جبکہ وہ تمام مخلوق میں میرے پاس سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ یہ صفوان بن امیہ یہ شخص کہہ رہا ہے، فما زال، پس وہ مجھ کو مسلسل عطا کرتے رہے یہاں تک کہ وہ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ میرے پاس محبوب ہو گئے۔ تو یہاں پر اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی عطا کسی سے نہیں روکتے تھے، اب ہر ایک کو عطا فرماتے، دوستوں کو بھی عطا فرماتے، دشمنوں کو بھی عطا فرماتے، اپنوں کو بھی عطا فرماتے، پرایا اجنبی لوگوں کو بھی عطا فرماتے تھے۔ وروی ان اعرابیا جاءه يطلب منه شيئا فاعطاه ثم قال احسنت اليك قال الاعرابي لا ولا اجملت فغضب المسلمون وقاموا اليه فاشار اليهم ان كفوا ثم قام ودخل منزله وارسل اليه صلى الله عليه وسلم وزاده شيئا ثم قال احسنت اليك قال نعم فجزاك الله من اهل وعشيرة خيرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انك قلت ما قلت وفي نفسي أصحابي من ذلك شيء فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم عليك قال نعم فلما كان الغد والعشي جاء فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا الأعرابي قال ما قال فزدناه فزعم أنه رضي أكذلك قال نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفرا فناداهم صاحبها خلوا بيني وبين ناقتي فإني أرفق بها منكم وأعلم فتوجه لها بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض فردها حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار۔ وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر۔ ایک اعرابی کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ رویہ اور روایت میں آیا کہ انا اعرابین، کہ ایک اعرابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، یطلب منہ شیئا،
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ مانگنے کے لیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عطا فرمایا. ثم قال، پھر آپ نے اس سے فرمایا احسنت الیک، میں نے تیرے ساتھ حسن سلوک کیا، احسان کیا. تو اعرابی نے کہا کہ لا، نہیں، یعنی نہیں کیا آپ نے، ولا اجملت، اور نہ آپ نے اچھائی کی. فغضب المسلمون، تو مسلمان پورے غضبناک ہو گئے، صحابہ غصے میں آ گئے اس شخص کی یہ حرکت کو دیکھ کر، اس اعرابی کی. وقاموا الیہ، اور اس کی طرف کھڑے ہو گئے اس کو مارنے کے لیے. فاشار الیہ، تو حضور صحابہ کی طرف اشارہ کیا اس طرح کہ انکفوا، رک جاؤ تم. ثم قام، پھر آپ کھڑے ہو گئے. ودخل منزلہ، اور اپنے گھر میں آپ داخل ہوئے. وارسل الیہ، صلی اللہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بلا بھیجے، اس اعرابی کو. وزادہ شیئا، اور اس کو اور مزید عطا فرمایا. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا احسنت الیک، کیا میں تمہارے ساتھ احسان کیا؟ تو اس نے کہا ہاں. فجزاک اللہ، بس اللہ آپ کو بدلہ عطا فرمائے. من اہل و عشیرت، یعنی آپ کے پورے خاندان کو اور اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا بے شک تم نے کہا وہ کہا جو تم نے کہنا تھا کہا، اور میرے صحابہ کے دلوں میں اس کی وجہ سے کوئی چیز آ گئی ہے، یعنی وہ لوگ اس کو ناپسند کیے ابتدا میں جو تم کہے تھے. اگر تم یہ چاہتے، اگر تم پسند کرو اس بات کو، تو تم دوبارہ ان کے سامنے جا کر وہ کہو جو اب تم میرے سامنے کہے. حتیٰ یہاں تک کہ ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں تمہارے تعلق سے جو غصہ آ گیا ہے وہ ختم ہو جائے. تو اس نے کہا ہاں میں یہ کہوں گا. فلما کان الغد، بس جب دوسرا دن ہوا یا شام ہوئی تو وہ اعرابی پھر آیا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان ھذا الاعرابی، بے شک یہ اعرابی کہا وہ کہا جو اس نے کہا، جو کہنا تھا وہ کہا. تو ہم نے اس کے لیے اور نعمتوں کا اضافہ کیا. فزعم، پس وہ خوش ہو گیا اس بات سے. فزعم، پس وہ یہ سمجھا کہ وہ خوش ہو گیا. اکذالک، اے اعرابی کیا ایسا ہی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں. فجزاک اللہ من اہل المعاشرۃ، پس اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے، آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے اہل خاندان کو. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اب یہاں پہ اس واقعے میں بات بتائی جا رہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حسن اخلاق کا مظاہرہ فرمائے، اور یہ اخلاق کے ذریعے عملی طور پہ اخلاق کو اختیار کر کے اب امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ حسن اخلاق سے پیش آئے. کوئی اگر تمہارے پاس سخت مزاج کا آدمی آ جائے یا ناسمجھ اگر آ جائے تو تم اس کے ساتھ سختی سے پیش مت آؤ، بلکہ اس کو سمجھاؤ اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے اچھے اخلاق کو دیکھ کر وہ بھی اچھے اخلاق والا بن جائے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا مثلی و مثل ھذا، میری مثال اور اس شخص کی مثال اس شخص کی طرح ہے، اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس کی ایک اونٹنی ہے جو اس پر بتک گئی ہے، اس کے یعنی اس سے نہیں سنبھل رہی، تو لوگ اس کا پیچھا کرنے لگے. تو لوگ جیسا جیسا اس کے پیچھے پڑنے لگے تو وہ اور اونٹ بھاگنے لگا. اس فناداہم صاحبھا، تو اونٹ کے مالک نے ان لوگوں کو پکارا اور کہا کہ تم میرے اور میرے اونٹ کے درمیان سے ہٹ جاؤ، راستہ چھوڑ دو، کیونکہ میں تمہارے مقابلے میں اس سے زیادہ نرمی کرنے والا ہوں اس کے ساتھ، اور میں اچھی طرح اس کو جانتا ہوں. فتوجہ لہ، پس وہ اونٹ کی طرف متوجہ ہو گیا، بین یدیہ، اس کے سامنے. فاخذ لہ، پس وہ اس کو پکڑ لیا، من قمام الارض، یعنی چارہ وغیرہ دے کے اس کو بلایا اور اس کو اپنے قریب کر لیا. فردہ، پس وہ اس کو واپس لایا یہاں تک کہ وہ اونٹ آ گیا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا. وشد علیہ، اور وہ اونٹنی پر اپنے کجاوے کو باندھا. وہ واستوى علیہ، اور اس پر اچھی طرح بیٹھ گیا. اور اگر میں تم کو چھوڑ دیتا اسی وقت اسی مقام پر جب اس شخص نے یہ کہا تھا وہ جو اس نے کہا، یعنی اعرابی پہلی مرتبہ حضور کی شان میں جو وہ یعنی سخت الفاظ، یہ بے ادبی کے الفاظ استعمال کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ اور حسن سلوک کیے، اس کی طبیعت میں نرمی آ گئی. پھر وہ آپ کی شان میں اچھے جملے کہا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے سامنے اس سے بولنے لگا، وہ شخص یہ الفاظ کو، اچھے الفاظ کو دہرایا، تو صحابہ کرام خاموش ہو گئے. تو حضور فرما رہے ہیں کہ اگر اسی وقت میں اس کو چھوڑ دیتا تو تم اس کو قتل کر دیتے اور وہ جہنم میں داخل ہوتا. تو حضور ایمان کی بھی حفاظت فرما رہے ہیں. اعرابی اپنی نادانی اور تہذیب و تمدن نہ ہونے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، وہ جو حضور کی شان میں غلط الفاظ استعمال کیا تھا کہ آپ حسن سلوک نہیں کیے، بلکہ اور صحابہ غضبناک ہو گئے، اس کو مارنے کے لیے جا رہے تھے، تو حضور رکا دیے. پھر اپنے حجرہ مبارکہ میں گئے اور نعمتیں آپ اس کو عطا فرمائیں. اس کے بعد اس سے پوچھے کیا اب میں تیرے ساتھ حسن سلوک کیا؟ تو اس نے کہا ہاں اب حسن سلوک بھی کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دی. تو حضور فرمائے کہ یہ جملے تم صحابہ کے سامنے بولو تاکہ تمہارے تعلق سے ان کے دلوں میں جو برائی آ گئی ہیں، جو خیال آ گیا ہے، وہ ختم ہو جائے. تو اصلاح معاشرہ، صلاح کا مزاج حضور عطا فرمائے کہ مسلمانوں میں اصلاح کس طرح کرنا چاہیے.
وروی عنہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص مجھ تک نہ پہنچائے کسی بھی صحابی کے بارے میں کچھ بھی، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارے پاس آؤں جبکہ میرا دل صاف ستھرا ہو، یعنی کسی کے تعلق سے کوئی بات میرے خیال ذہن میں نہ ہو، یعنی کسی کی غیبت یا چغلی تو میرے پاس مت کرو کہ فلاں شخص نے ایسا کہا، کیونکہ جب میں یہ بات میں سنوں گا تو میرے دل میں اس کے تعلق سے خیال آ جائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے درمیان اگر میں آؤں تو کسی کے تعلق سے میرے دل میں کوئی خیال نہ ہو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام باطن کی پاکیزگی کی آپ تعلیم دے رہے ہیں کہ دل میں کسی کے تعلق سے برا خیال نہ آئے. تو یہ معاشرے میں انتہائی بری چیز ہے یہ. اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں کچھ کہا تو اس کی بات لے جا کے اگر پہنچا رہے کہ بھئی فلاں آدمی آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے، تو اس کے دل میں اس کے تعلق سے نفرت بڑھ جائے گی. تو حضور فرما رہے ہیں کہ تم نفرتوں کو مت بٹھاؤ بلکہ نفرتوں کو مٹاؤ، محبتوں کا پیغام. دشمنوں کو ملانے کی کوشش کرو، تم دوستوں کو لڑانے کی کوشش نہ کرو. وَمِن شَفَقَتِهِ عَلَى أُمَّتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم تخفیفه وتسهیله علیہم وکراہته اشیاء مخافة ان تفرض علیہم كقوله علیہ الصلاۃ والسلام لولا ان اشق على أمتي لأمرتهم بالسواک مع كل وضوء. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شفقت اعلیٰ امتی اپنی امت پر یہ ہے. آپ کی شفقت میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام امت پر تخفیف چاہتے ہیں، آسان احکام دینا چاہتے ہیں. اور آپ ان چیزوں کو اور آپ کئی چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں اس خوف سے کہ کہیں وہ چیز ان پر فرض نہ ہو جائے. کئی احکام کو آپ یعنی مداومت کے ساتھ اس لیے نہیں کیے کہ کہیں امت پر وہ حکم فرض نہ ہو جائے. جیسے تراویح کا مسئلہ ہے، جیسے یعنی مسواک ہے، قولہ علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد پاک ہے لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت کو مشقت میں ڈالنے کا خوف نہ ہوتا، اندیشہ نہ ہوتا، تو میں ضرور ہر وضو کے ساتھ ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا. وضو امت کیونکہ مشقت میں پڑ جائیں گی، تو حضور فرما رہے ہیں کہ بطور فرض میں حکم نہیں دے رہا ہوں، بس بطور سنت دے رہا ہوں. وَخَبَرُ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَنَهْيُهُمْ عَنِ الْوِصَالِ، اور رات میں نماز پڑھنے کی جو خبر ہے، اور حضور وَنَهْيُهُمْ، اور حضور کا صحابہ کو روکنا صوم وصال سے. جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات میں نماز پڑھنے لگے تو یعنی مسجد میں آ کے آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو صحابہ آپ کو دیکھ کر آپ کی اختتام میں روزانہ جماعت کے ساتھ پڑھنے لگے نفل نماز. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے بجائے اپنے گھر میں پڑھنے لگے. کیوں؟ اس طرح کا اگر عمل ہوگا تو رات کی نماز بھی، نفل نماز بھی فرض ہو جائیں گی، قیام اللیل. وَنَهْيُهُمْ، تراویح کے مسئلے میں یہی ہوا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں ایک مرتبہ عشاء کے بعد، عشاء کی سنت کی فرض اور سنت کے بعد آپ تراویح پڑھے. آپ حضور کو دیکھ کر صحابہ جمع ہو گئے اور اقتداء میں پڑھنے لگے. دوسرے دن بھی یہی ہوا. تو تیسرے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز پڑھائے اور اس کے بعد حجرہ مبارکہ میں چلے گئے اور وہاں پر جا کے آپ تنہا تراویح کی نماز پڑھے. صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے ایسا کیا کہ کہیں جماعت تم پر فرض نہ ہو جائے تراویح کی. اور صوم وصال سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا صحابہ. صوم وصال کیا ہے؟ یعنی کنٹینیو روزہ رکھنا. مراد کیا ہے؟ رمضان کے روزے مراد نہیں ہیں، نفل روزے کنٹینیو ایسا رکھنا کہ سحری میں بھی کچھ نہیں کھانا، افطار میں بھی کچھ نہیں کھانا، صرف پانی سے سحری کرنا اور پانی سے افطار کرنا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ روزے ایک مہینے تک بھی رکھتے تھے، 2 مہینے بھی رہتے تھے. صحابہ جب دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ صوم وصال رکھتے ہیں تو ہم کو بھی رہنا چاہیے. حضور کے اختتام روزہ رکھنا شروع کیے. 2-3 دن میں صحابہ کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے. وہ مسجد کو اگر آتے یا چلتے تو دیوار کے سہارے چلتے تھے. تو حضور نے پوچھا کہ تمہاری طبیعت اس طرح کیوں ہو گئی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کو صوم وصال رکھتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی روزہ رکھے. تو حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ صحابہ سے فرما رہے ہیں، صحابہ پوری امت سے افضل جو لوگ ہیں ان سے فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کون میری طرح ہے. تو معلوم یہ ہوا جب صحابہ حضور کی طرح نہیں ہو سکتے تو بعد والے حضور کی طرح کیسے ہو سکتے؟ سبحان اللہ، سبحان. ابیت عند ربی یطعمنی ربی ویسقینی، میں اپنے رب کے پاس رات کا وقت گزارتا ہوں. یعنی میں بظاہر دنیا میں رات میں یہاں نظر آ رہا ہوں لیکن میں رب کی بارگاہ میں ہوتا ہوں.
رب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، یعنی روحانی غذا مراد ہے۔ یعنی حضور یہ بتا رہے ہیں کہ تم جسمانی طاقت میں بھی نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، روحانی مقام میں بھی نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک۔ تو حضور فرمائیں گے تم سو میں مثال مت رکھو، حضور کی خصوصیت تھی۔ وَكَرَاهَتُهُ دُخُولَ الْكَعْبَةِ لِأَلَّا تَتَعَنَّتَ أُمَّتُهُ، نبی پاک علیہ السلام جب مکہ فتح ہوا یا کسی اور موقع پر کعبے میں آپ داخل نہیں ہوئے، بلکہ ایک مرتبہ داخل ہوئے لیکن کثرت سے آپ داخل نہیں ہوئے۔ کیوں داخل نہیں ہوئے؟ تاکہ آپ کی امت مشقت میں نہ پڑے، کیونکہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھئی کعبے کے اندر جا کے نماز پڑھنا چاہیے اور امت کے لیے دشواری ہو جائیں گی۔ وَرَغْبَتُهُ لِرَبِّهِ أَن يَجْعَلَ سَبَّهُ وَلَعْنَهُ لَهُمْ رَحْمَةً بِهِمْ وَأَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِهِ۔ ورغبت ہوا، نبی پاک علیہ السلام کا یہ خواہش کرنا اللہ کی بارگاہ میں، یہ دعا کرنا کہ رب تعالی حضور علیہ السلام کسی کو اگر برا بھلا کہے یا کسی پر لعنت بھیجے مسلمانوں میں سے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی ان کے لیے رحمت بنا دے۔ یعنی حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بلند ہے، حضور دعا کرے تو بھی اللہ دعا فوراً قبول فرماتا ہے، اور اگر بددعا کرے کسی کے تعلق سے وہ بھی جلدی قبول ہو جاتی۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ مہربانی شفقت ہے، حضور یہ گوارا نہیں کرتے کہ حضور کی طرف سے کسی کو تکلیف پہنچے، تو حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے کہ مولا اگر کسی مسلمان کے لیے میرے طرف سے اگر کوئی سخت الفاظ اگر نکل گئے تو مولا اس کو بھی ان کے لیے دعا بنا دے، رحمت بنا دے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، اور یہ کہ نبی پاک علیہ السلام چھوٹے بچے کے رونے کی آواز اگر سنتے نماز کے دوران تو آپ نماز کو مختصر فرماتے۔ ومن شفقته صلی اللہ علیہ وسلم ان دعا ربه وعاهده فقال ايما رجل سببته او لعنته فجعل ذلك له زكاة ورحمة وصلاة وطهورا وقربة تقربه بها اليك يوم القيامة۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی شفقت میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور اللہ سے آپ نے یہ عہد لیا، پس آپ نے کہا کہ اے پروردگار، جس کسی شخص کو میں نے برا بھلا کہا ہو یا اس پر لعنت میں نے بھیجی ہو تو اس کو اس کے لیے زکوٰۃ، اس کی پاکیزگی، گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اس کے لیے رحمت بنا دے، اس کے لیے دعا مغفرت بنا دے، اس کے لیے اس کے گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ بنا دے، اور اس کے لیے اس کو قرب بنا دے، قرب کا ذریعہ، اس کے ذریعے تو اس کو قریب کرے اپنی طرف قیامت کے دن۔ وَلَمَّا كَذَّبَهُ قَوْمُهُ أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ أَمَرَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ فَنَادَاهُ مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَقَالَ مُرْنِي بِمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمْ الْأَخْشَبَيْنِ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ نبی پاک علیہ السلام کی اعلیٰ درجے کی جو شفقت ہے، مہربانی ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی قوم نے آپ کو جھٹلا دیا تو جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے آپ سے کہا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی قوم کی بات کو اللہ تعالیٰ سن لیا جو انہوں نے آپ سے کہا تھا، اور جو وہ لوگ آپ کا جواب دیے اللہ تعالیٰ وہ بھی سن لیا، اور اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو حکم دیا ہے، مأمور کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے تابع کر دیا ہے تاکہ آپ اس کو حکم دو، آپ جو چاہو فیہم، ان کے بارے میں، یعنی حضور کو اختیار دے دیا گیا تھا کہ آپ جو چاہیں ان کو سزا دلا سکتے ہیں۔ تو پہاڑوں کے فرشتوں نے آپ کو ندا دی اور آپ کو سلام کیا، آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے حکم دیجئے، آپ جو چاہیں، اگر آپ چاہیں تو میں ان کے درمیان اخشبین کو، ان پر اخشبین کو برابر کر دوں گا۔ اخشبین یہ پہاڑ ہے، مکے کے دو پہاڑ ہیں، ایک پہاڑ یعنی پہاڑ ان کے اوپر میں رکھ دوں گا، پہاڑ کے نیچے ان کو رون دوں گا میں، پہاڑ کے ذریعے۔ اختیار اور طاقت اور قوت کا یہ عالم ہے، لیکن حضور کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ حضور اپنا اختیار کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہیں فرما، بلکہ اپنا اختیار
نقصان سے بچانے کے لیے آپ استعمال کرو. بے شک. حضور نے یہ ظاہر کر دیا، فرما دیا کہ اگر میں لوگوں کی ہلاکت کے لیے اگر میں بددعا کروں تو لوگوں کو بچائے گا کون؟ میں لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ تباہ شدہ لوگوں کو بچانے کے لیے آیا. سبحان اللہ. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلکہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ان لوگوں کو پیدا کرے گا جو ایک خدا کی عبادت کریں گے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ، یہ لوگ ایمان نہ لائے کوئی بات نہیں، کم از کم ان کی اولاد تو ایمان لائیں گی. اللہ اکبر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مہلت عطا فرمائے. کافروں کے خلاف بھی آپ بددعا نہیں کی. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے. فرمائیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ کل کے دن اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو مسلمان بنا دے، اسلام کی توفیق عطا فرمائے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. وروى ابن المنکدر ان جبریل علیہ السلام قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی امر السماء والارض والجبال ان تطیعک فقال اؤخر عن امتی لعل اللہ ان یتوب علیہم. قالت عائشة رضی اللہ عنہا ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما. قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظہ مخافۃ السآمۃ علینا. ابن المنکدر محمد بن منکدر روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور پہاڑوں کو حکم دیا ہے کہ وہ آپ کی اطاعت کریں. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو آپ کے کنٹرول میں دے دیا، زمین کو حکم دے دیا، آسمانوں کو حکم دیا، پہاڑوں کو حکم دیا کہ محمد عربی جو تم کو حکم دے تم اس حکم کو پورا کرو. فقال، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت سے اس کام کو، اس معاملے کو مؤخر کرتا ہوں، یعنی فوراً میں سزا نہیں دینا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے. قالت عائشہ ام المؤمنین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دو کاموں کے درمیان اختیار نہیں دیا گیا مگر آپ نے ان دونوں میں جو سب سے آسان ہے اس کو آپ اختیار فرماتے تھے. قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نصیحت فرماتے تھے. نصیحت کرنے میں، وعظ کرنے میں آپ ہمارا خیال فرماتے تھے. مخافۃ السآمۃ علینا، بیدارگی کے خوف سے ہم پر، یعنی آپ روزانہ ہم کو نصیحت نہیں فرماتے، روزانہ وعظ نہیں فرماتے تھے، کیونکہ روزانہ وعظ اگر کیا جائے تو کہیں لوگ بیدار نہ ہو جائیں. طبیعتوں کا خیال فرماتے تھے. وعظ و نصیحت میں لوگوں کی طبیعت کا خیال، لوگوں کی نفسیات کا خیال، لوگوں کی تکلیف کا خیال، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے عظیم پہلو ہیں. وعن عائشہ ام المؤمنین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہا رکبت بعیرن، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ پر سوار ہوئے. وفیہ صعوبۃ فجعلت ترددہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفیہ صعوبہ، اور وہ اونٹ ذرا سخت تھا اوپر، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو آگے پیچھے کرنے لگی. یعنی فقال، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علیکی بالرفق، اے عائشہ تم اپنے اوپر نرمی کو لازم کر لو. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ شروع سے لے کر آخر تک حسن اخلاق کا نام. پوری زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نرمی کا پیغام دیے، محبت کا پیغام دی، انسانیت کا پیغام دی، رحم دلی کا پیغام دی. کسی بھی موقع پر آپ نے سختی کا، شدت کا یا غصے کا آپ نے اظہار نہیں فرمایا. وَأَمَّا خُلُقُهُ فِي الْوَفَاءِ وَحُسْنِ الْعَهْدِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ فَحَدَّثَنَا الْقَاضِي
ابو عامر محمد بن اسماعیل بقراءة علیہ قال حدثنا ابو بکر محمد بن محمد حدثنا ابو اسحاق الحبال حدثنا ابو محمد بن النحاس حدثنا ابن الاعرابی حدثنا ابو داود حدثنا محمد بن یحیی حدثنا محمد بن سنان حدثنا ابراہیم بن طہمان عن بدیل عن عبد الکریم بن عبد اللہ بن شقیق عن ابیہ عن عبد اللہ عن ابی الحمصاء قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت ثم ذكرت بعد 3 فجئت فإذا هو في مكانه فقال يا فتى لقد شققت علي أنا ها هنا منذ 3 أنتظرك. نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کریمہ وفائے عہد کے بارے میں یعنی وعدے کو پورا کرنے کے بارے میں اور حسن معاہدے کے بارے میں. کسی سے آپ معاہدہ فرماتے عہد فرماتے وعدہ کرتے تو آپ اس کو پورا کرتے. وعدے کو نبھانا وصلۃ الرحمی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں. حضرت عبداللہ سے روایت ہے وہ ابو الحمصاء سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا بایعتنا ابو الحمصاء یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص یہ اسلام قبول نہیں کیا تھا. ابو الحمصاء نے کہا کہ میں نبی پاک علیہ السلام سے معاملہ داری کیا کسی بے کے بارے میں, کوئی چیز خریدا یا بیچا. نبی پاک علیہ السلام سے شخص کوئی چیز خریدا تھا قبل ان یبعث, نبی پاک علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمائے تھے. وبقیت له بقیۃ, اور میں حضور کے لیے کچھ باقی رہ گیا تھا یعنی کوئی چیز کوئی رقم ادا کرنا باقی تھا. تو میں حضور سے وعدہ کیا کہ ان آتی ہو گیا میں حضور کے پاس وہ رقم لے کر آؤں گا فی مکانی حضور کی جگہ. یعنی ایک شخص راستے میں ملا اور کہا کہ آپ یہیں ٹھہریے میں جا کے باقی کا جو اماؤنٹ ہے جو رقم ہے وہ لے کے آؤں. فنسیت, وہ شخص کہہ رہا ہے ابو الحمصاء کہ میں بھول گیا. ثم ذکرت, پھر میں 3 دن کے بعد یاد کیا. فجئت, تو پھر میں پلٹ کر آیا اس مقام پر تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور اسی مقام پہ ٹھہرے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. فقال, تو حضور نے فرمایا یا فتیٰ, اے نوجوان, اے شخص, تم مجھ کو مشقت میں ڈال دی, میں یہاں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک کافر کے ساتھ جو وعدہ فرمائیں اس وعدے کو اس طرح آپ نے نبھایا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں یعنی بعثت سے پہلے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بھی حضور کے حسن اخلاق معاملہ داری کتنی واضح اور صاف شفاف. جو وقت آپ دے رہی ہے اس وقت کو آپ ٹلنے نہیں دیتے. وعدہ فرمائے تو وعدے کو پورا فرما دے. وعن انس, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتي بهدیۃ قال اذهبوا بها الى بیت فلانہ فانها كانت صدیقۃ لخدیجہ انها كانت تحب خدیجہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی پاک علیہ السلام کے پاس جب کوئی تحفہ پیش کیا جاتا, تحفہ آتا, تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ تحفے کو فلاں خاتون کے گھر کے پاس لے جاؤ, فلاں خاتون کو دے دو, کیونکہ وہ خدیجہ کی سہیلی تھی, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بے شک وہ خاتون حضرت خدیجہ سے محبت کرتی. تو یہاں دیکھیے حضرت خدیجہ کی وصال کے بعد کی بات ہے, یعنی آپ کے زوجہ محترمہ حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. وصال ہو کر ایک عرصہ ہوگا, لیکن جب بھی کوئی تحفہ آپ کے پاس آتا تو حضور فرماتے ہیں یہ حضرت خدیجہ کے سہیلی کو دے دو. یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے, بیوی تو بیوی, بیوی کی سہیلی کے ساتھ بھی ہم حسن سلوک فرماتے ہیں. یعنی یہ اخلاق کا اعلیٰ ترین مقام ہے. عموماً انسان موت کے بعد بھلا دیتا ہے رشتوں کو, لیکن حضور علیہ السلام فرمائے کہ کوئی بیوی ہو یا کوئی رشتہ دار ہو تمہارے ساتھ حسن سلوک کیے تو تم موت کے بعد بھی اس کو مت بھولو. اچھائی کر سکتے ہیں, اگر وہ انتقال تو ہو گیا, اس کے جو قریبی لوگ ہیں اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ اکبر. یہ اسلام ہے. جب حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ اپنے اہلیہ کی سہیلیوں کے ساتھ بھی جب آپ حسن سلوک, اتنا حسن سلوک فرماتے ہیں تو اہل و عیال کے ساتھ تو اور زیادہ حسن سلوک فرماتے ہیں. یعنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا آپ نے پیغام دیا.
اللہ اکبر. وعن عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ احسان شناس، یعنی کوئی شخص آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا یا خدمت کیا آپ کی، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو کبھی نہ بھولیں، اس کے ساتھ آپ اچھائی کریں. وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خدیجة لما كنت اسمعه يذكرها وإن كان ليذبح الشاة فيهديها إلى خلائلها واستأذنت عليها أختها فارتاح إليها ودخلت عليه امرأة فهش لها وأحسن السؤال عنها فلما خرجت قال إنها كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد من حسن الإيمان من الإيمان. اب یہاں پہ یہ واقعہ لا رہے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کسی عورت پر اتنی غیرت نہیں کی جتنی غیرت میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کی. غیرت یعنی ایک قسم کی کیفیت ہے. لما کنت اسمع، کیونکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیشہ ان کا ذکر کرتے ہوئے سنتی تھی. تذکرہ فرماتے تھے. وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً ایک بکری ذبح فرماتے تو آپ اس کا تحفہ دیتے، آپ وہ گوشت بھیجتے، اس کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہیلیوں کے گھروں کو بھی بھیجتے تھے. سہیلی یہ تو رشتہ دار تو نہیں ہے، لیکن بتا رہے ہیں کہ بیوی تو بیوی کے یعنی جو سہیلیاں حسن سلوک کرنے والی خواتین ہیں جان پہچان کی، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، یہ اسلام ہے بھائی. عموماً یہ سوچتا آدمی کہ بھائی بیوی کا ہی انتقال ہو گیا، آپ ان کی سہیلیوں کا کیا پوچھنا، ایسا نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن اخلاق کا اپنے پیغام دیا. واستأذنت علیہ اختها، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حالہ بنت خویلد، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے کی اجازت چاہی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دے دی. فارتاح الیہ، حضور ان سے اچھی بات کی، حسن اخلاق سے پیش آئے. ودخلت علیہ امرأۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون داخل ہوئی آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ حسن اخلاق اچھی بات کی اور اس کے بارے میں یعنی اس کی کیفیت آپ دریافت کیے، خیر خیریت. فلما خرجت، پس جب وہ واپس چلے گئی تو حضور نے ارشاد فرمایا انہا، بے شک یہ خاتون ہمارے پاس آیا جایا کرتی تھی حضرت خدیجہ کے زمانے میں، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقید حیات تھی تو یہ ان کی سہیلی ان سے ملاقات کے لیے آیا جایا کرتی تھی. وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ، حضور فرماتے ہیں کہ حسن عہد یعنی اچھے اخلاق سے پیش آنا اور رواداری کو رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے. آج کا زمانہ ایسا ہے کہ آج لوگ اپنے حقیقی خاص رشتہ داروں کو بھلا دیے، اپنے خاص بھائیوں بہنوں کو لوگ بھول گئے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، ان کو اپنے گھروں میں بلانا بٹھانا یہ سب چھوڑ دی. ایسے ماحول میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے یہ واقعات ساری انسانیت کے لیے ایک رحمت کا پیغام ہے کہ حضور علیہ یعنی رحمت کا پہلو ہے. بتا رہے ہیں کہ دیکھو انسانیت کس چیز کا نام ہے، انسانیت یہ ہے کہ بھائی تم اپنے ہر رشتے کو نبھاؤ. والدین کا جو رشتہ ہے اس کا بھی تم لحاظ رکھو، اس کو بھی پورا ادا کرو. بھائیوں بہنوں کا بھی رشتہ اس کو تم اس کے حقوق کو ادا کرو. بیوی کا جو رشتہ ہے اس کے حقوق کو ادا کرو. اور نہ صرف اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک بلکہ ان کے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. رواداری یعنی ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے مروت سے پیش آنا. یہ نہیں کہ بھئی اب فلاں کا انتقال ہی ہو گیا ان کے دوستوں سے کیا ملنا، ایسا نہیں. اور انتقال کے بعد کسی چیز کو بالکل بھلا دے رہے، نہ ذکر ہے نہ نام ہے نہ نشان، ویسا نہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ جو تمہاری خدمت کی ہے تو تم ان کے انتقال کے بعد بھی ان کو یاد کرتے رہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. ان کے ساتھ حسن سلوک کی صورت کیا ہے؟ دنیا میں ان کے انتقال سے پہلے ان کے جو دوست و احباب ہیں، جیسے کوئی خاتون ہیں اس کے سہیلیاں وغیرہ ہیں، ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، یعنی تحفے تحائف پیش کرو، شریعت کے دائرے میں رہتے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم دے رہے ہیں. وَوَصَفَهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ كَانَ يَصِلُ ذَوِي رَحِمِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْثِرَهُمْ عَلَى مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ
وقال صلی اللہ علیہ وسلم ان آل بنی فلان لیسوا لی باولیاء غیر ان لهم رحیما. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَفَهُ بَعْضُهُمْ، اور بعض لوگوں نے حضور کی صفات بیان کی اور انہوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ذوی الارحام یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے ہیں. من غیر ان یؤثرہم، ان کو ترجیح دیے بغیر ان لوگوں پر جو ان سے افضل ہوں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک فلاں شخص بنی فلاں قبیلے کے لوگ میرے اولیاء نہیں ہیں، یعنی میرے ولی نہیں ہیں. وہ لوگ ولی کس کو کہتے ہیں بھائی؟ والد کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ان کو اولیاء بولتے ہیں، اور والدہ کی طرف سے جو رشتہ داری ہیں ننیالی جو رشتہ دار ہیں ان کو ذوی الارحام بولتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ مگر یہ کہ ان کے لیے رحیم ہے، رشتہ داری ہے، تو میں اس کو پورا کروں گا، اس کو ترک کروں گا اس کی دری سے، یعنی میں ان کا حق پورا ادا کروں گا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس حسن اخلاق کا مجموعہ ہے، یعنی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک دنیا میں حسن اخلاق کے جو پہلو ظاہر ہو سکتے ہوں، تمام اخلاق کو، تمام پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ حضور کی ذات میں اللہ تعالیٰ جمع کر دی. رشتہ داروں میں بھی کوئی آپ سے ناراض نہیں تھا، دوستوں میں کوئی ناراض نہیں، آپ کے شہر والوں میں، پڑوسیوں میں کوئی ناراض نہیں. پوری دنیا کے ساتھ آپ نے حسن سلوک فرمایا، حسن سلوک کی تعلیم دی، چھوٹے بچوں سے لے کر نوجوانوں سے لے کر بوڑھوں سے لے کر خواتین سے لے کر اپنوں اور پرائے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک کے ساتھ آپ نے حسن سلوک آپ نے فرمایا. نہ صرف عملی طور پر اس پر آپ نے عمل کیا، بلکہ امت کو آپ نے اس کا پیغام بھی دیا کہ تم حسن سلوک کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ. یہی حضور کی سیرت کا پیغام ہے. پوری انسانیت کے لیے یہ پیغام ہے کہ تم اپنے مقام کو سمجھو، تم ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم ایک دوسرے کا قتل نہ کرو، ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہو، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ حقارت نہ کرو، ایک دوسرے کو حقیر نہ سمجھو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ میں یہ پہلو بیان کیا جا رہا تھا کہ وفاداری، وعدے کو برا کرنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور رشتہ داروں کے جو دوست و احباب ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، اس کا ایک پہلو بیان کیا گیا. اور بھی اس کا سلسلے وار درس انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.